بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الآثيم كالمهل يغلي في البطون۔ پارہ 25 سورہ الدخان، رکوع 3، آیت نمبر 43 تا 59۔ شجرۃ الزقوم کے حوالے سے کچھ تفصیلات سورہ الصفات کے دوسرے رکوع میں گزر چکے ہیں، اور اتنے سے گزارش ہے قرآن کریم کہ مذکورہ آیتوں سے یہ واضح ہے کہ کفار کو زقوم دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے ہی کھلایا جائے گا، کیونکہ یہاں زقوم کھلانے کے بعد یہ حکم مذکور ہے کہ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، کہ ان بدبختوں کو پکڑو دوزخ کے بیچ میں لے جاؤ۔ اس کے علاوہ سورہ واقعہ کی ایک آیت کہ ھذا نزلہم یوم الدین، وہاں سے بھی بعض حضرات نے یہ سمجھا ہے کیونکہ نزل ان کے نزدیک اصلاً مہمان کے جو خاطر ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے، جو اصل دعوت سے پہلے کی جاتی ہے۔ بعد میں کھانے کو ضیافت کہا جاتا ہے یا مادوبہ کہا جاتا ہے۔ مادوبہ تو دسترخوان کو بھی کہتے ہیں، دسترخوان تو بعد میں لگایا جاتا ہے۔ لہذا قرآن کریم کے الفاظ میں یہ احتمال ضرور موجود ہے کہ زقوم کا کھلانا دخول جہنم کے بعد ہوگا، اور نزول کا استعمال جو ہے وہ توسع کی بنیاد پر ہو، گنجائش کی بنیاد پر ہو۔ پھر آیت مذکورہ کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کفار، مشرکین، منکرین جہنم میں پہلے سے ہی موجود ہوں گے، لیکن زقوم کھانے کے بعد مزید تذلیل اور ایذا رسانی کے لیے دوزخ کے وسط میں لے جائے گا۔ وعلیٰ کل حال زقوم کا درخت بڑے مجرموں کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جو پیٹوں میں کھولتا رہے گا، گرم ہوتا رہے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو پکڑو، پھر گھسیٹے ہوئے دوزخ کے بیچ تک لے جاؤ۔ پھر ان مجرمین کے سر کے اوپر تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑ دیا جائے گا، بطور استہزاء کہا جائے گا کہ ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ لو، تو دنیا میں بڑا معزز بنا ہوا پھرتا تھا، تو بڑا مکرم بنا ہوا تھا، آج یہ تیرے تعظیم ہو رہی ہے، جیسا کہ تو نے دنیا میں اپنے آپ کو معزز سمجھاتا اور معظم سمجھاتا، مکرم سمجھاتا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، دوسرے انسانوں کو تو آپ غیر معزز اور اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے تھے، آپ ہمارے احکامات سے شرم کرتے تھے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں شرم محسوس کرتے تھے، اور دوزخیوں کو کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کرتے تھے، یہ وہی ہے جس سے تم لوگ انکار کرتے تھے۔ آیت نمبر 51 میں متقین کا ذکر ہے، اور ان آیات بینات کے ذریعے دائمی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے، نعمتوں کے تمام انواع اور اقسام کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ انسانی ضرورت کی چیزیں عموماً یہ چیزیں ہوتی ہے کہ مکان عمدہ ہو، رہائش اچھے ہو، اور زیب و زینت کے لیے عمدہ لباس ہو، بہترین شریک حیات ہو، بہترین ماکولات مشروبات کھانے پینے کا اہتمام ہو، اور پھر ان سب نعمتوں کا باقی رہنے کی ضمانت ہو، اور درد و تکلیف سے، مصائب سے، مصیبتوں سے محفوظ ہو، مامون ہو، اور محفوظ مامون رہنے کے یقین دہانی ہو۔ تو آیات مذکورہ میں آیات اہل جنت کے لیے یہ 6 باتوں
6 باتوں کو ثابت کر دیا گیا ہے۔ رہائش و مکان کو مقام امین سے تعبیر فرمایا کہ رہائش ہر قسم کے خطرات سے محفوظ اور مامون ہوں گے، باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے، اور کپڑ و لباس کے بارے میں فرمایا یلبسون من سندس و استبرق۔ سندس رقیق باریک ریشم کے کپڑوں کو کہتے ہیں، اور استبرق گاڑے ریشم کو کہتے ہیں، اور متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین۔ تزویج کا اصل معنی کسی کا جوڑا قرار دینا، کسی کو کسی کا جوڑا قرار دینے کو تزویج کہتے ہیں، جبکہ بعد میں یہ لفظ نکاح کے معنی پر بکثرت استعمال ہوا، اور بئی مقام آیات مذکورہ میں دونوں معانی درست ہے، دونوں معانی درست ہے۔ اور مطلب دوسرے معنی کا مطلب یہ ہوگا کہ جنتی مردوں کا حور عین سے باقاعدہ نکاح کرا دیا جائے گا۔ اگرچہ جنت میں کوئی شخص احکام الہیہ پر مکلف نہیں ہے دنیا کی طرح، لیکن عقد نکاح بطور اکرام و اعزاز ہوگی۔ اور اگر پہلا معنی لیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ حور عین جو ہے، موٹی آنکھوں والی حور، وہ جنتی مردوں کا جوڑا کرا جائے گا، اور حور عین بطور جو ہے وہ کیا جائے گا۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی۔ مطلب یہ ہے کہ جو موت ایک مرتبہ آ چکے ہے، بس وہی موت ہوگی، اس کے بعد کوئی موت ان پر نہیں آئے گی۔ اور یہ بات اہل جہنم کے لیے بھی ثابت ہے، حاصل ہوگی کہ لیکن کافر کے لیے یہ دوبارہ موت کا نہ آنا، موت کو ایک دفعہ ذبح کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا، موت کا تصور ختم کیا جائے گا، کافروں کے لیے مصیبت ہوگی، مومنین کے لیے نعمت ہوگی، راحت ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے نعمت خواہ کتنی بڑی نعمت ہو، لیکن زوال کا تصور ذہن میں لازماً آتا ہے، اور ایک قسم کدورت ہوتی ہے دل اور دماغ پہ، تو اللہ تعالیٰ نے یقین دہانی کرا دی کہ یہ نعمت دائم ہوگی، لازوال ہوگی، اور ان مومنین مخلصین کو دوزخ کے عذاب سے بچایا جائے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے فضل و کرم ہوگی۔ مومنین کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، کامرانی ہے، سرفرازی ہے۔ اور پھر آیات نمبر 58 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن کریم آپ کی زبان میں عربی میں فرمایا، آسان کیا ہے، سمجھ کر یہ لوگ نصیحت قبول کر لیں، اور یہ لوگ انکار کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، دعوت قبول نہیں کرتے، تو مصائب کے نزول کا انتظار کرے، اور ان بدبختوں کی مخالفت کی پرواہ بالکل مت کیجیے، بالکل غم مت کیجیے، تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھ کے نتیجہ اللہ کے سپرد کیجیے، نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، تور بھی کہتے ہیں، تور کہتے ہیں اردو میں، اور پشتو میں تو زقوم کہتے ہیں۔ طعام الآثم، طعام ہے گناہگاروں کا، کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یغلی جو کھولتا رہے گا، فی البطون پیٹوں میں، کغل الحمیم جیسے کھولتا ہے گرم پانی، خذوہ پکڑ لو اسے، فاعتلوہ پھر کھینچ لو اس کو، الی سواہ الجحیم دوزخ کے بیچ میں، ثم صبوا پھر ڈال دو، فوق رأسہ اس کے سر کے اوپر، من عذاب الحمیم کھولتے پانی کا عذاب، ذق چکو، انکا انت العزیز بے شک تو بڑا عزت والا تھا، الکریم بڑی بزرگی والا تھا، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون بے شک یہ وہ ہے جس کے طرف تم شک کرتے تھے، جس کے طرف تم شک کی نسبت کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے، فی جنات وعیون باغات میں اور چشموں میں، یلبسون من سندس پہنیں گے باریک ریشم، واستبرق اور گاڑا ریشم، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، کذالک اسی طرح، وزوجناہم اور ہم بیویاں دیں گے ان کے، بحور عین بڑی آنکھوں والے، موٹی آنکھوں والے، یدعون وہ منگوائیں گے، فیہا اس میں، بکل فاکہۃ قسم کا، وآمنین اطمینان سے، لا یذوقون نکیں گے اس میں، الموت الا الموتۃ مگر پہلی موت،
وقاهم العذاب الجحیم، اور اللہ جائے گا انہیں عذاب دوزخ کے عذاب سے، فضلاً یہ فضل ہوگا رب کے رب طرف سے، ذالک الفوز العظیم، یہ وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فإنما یسرناہ، بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کریم کو، بلسان کا آپ کی زبان میں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، فرتقب اے فانتظر، آپ انتظار کرے، فإنہم مرتقبون، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔